الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. یہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ایوب لوگوں میں سب سے بڑھ کر عالم، صابر اور غصہ پینے والے تھے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے. ہاں، صبر کرنے والوں کے بھی سردار ہوں گے. اچھا، بعض اوقات ہوتا کیا ہے، اچانک کوئی پرابلم آ گئی، کہیں آگ لگ گئی، گاڑی میں نقصان ہو گیا، پیسے چوری ہو گئے، موبائل چوری ہو گیا، کوئی چیز میں نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، صحت خراب ہوئی. بندہ کہتا ہے یار یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے، میں نے ایسا کیا کیا ہے. بعض اوقات زبان سے شکوے، شکایت، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید نے تو پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے. ہمارا پرابلم پتہ ہی کیا ہے، ہم بہت ساری باتیں جانتے ہیں دنیا کی، قرآن و حدیث پڑھتے نہیں ہیں تو مینٹلی پریپیئرڈ نہیں رہتے. آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ یار گرمیاں آنے والی ہیں تو اچانک گرمیاں آئیں گی تو پریشان نہیں ہوں گے نا. آپ کو پتا تھا جون جولائی میں گرمی ہوتی ہے، بھائی سردیاں نہیں ہوتی. آپ پنکھا بھی تیار رکھتے ہیں، ٹھنڈا پانی کا انتظام بھی رکھتے ہیں، گرمی کے وقت باہر کم نکلتے ہیں. اور سردیاں آتی ہیں آپ کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے، رضائی تیار کر لیتے ہیں، سویٹر نکال لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ صبح اٹھتے تو 40 ڈگری ہوتا ہے، دوسرے دن اٹھتے تو 5 ڈگری ہوتا ہے. بندہ کہ یار آج ٹھنڈ کی ہو گئی، کل گرمی کی ہو گئی. مینٹلی پریپیئرڈ جب بندہ ہوتا ہے تو وہ تیار ہوتا ہے. اگر جو قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، اس کو تو پہلے ہی مینٹلی پریپیئرڈ ہونا ہے. کیوں؟ قرآن کا وعدہ ہے نا، قرآن کا اعلان سنو. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. کیا فرمایا؟ ضرور آزمائیں گے، تیار رہو. دیر از ایگزامینیشن. اچھا، آزمائش کن کی چیزوں کی ہوگی؟ سبحان اللہ، قرآن نے لسٹ بھی دے دی ہے کہ آزمائش کیا ہوگی. فرمایا کچھ ڈر سے، اچانک خوف آ جاتا ہے نا، کوئی دشمن آ جاتا ہے، کوئی دھمکی دے رہا ہوتا ہے، اچانک حالات خراب ہو جاتے ہیں، دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے. پھر فرمایا بھوک سے، مال کم ہو گیا، تنگی آ گئی تو بھوک سے. پھر فرمایا کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے. کبھی کاروبار میں نقصان ہوگا، کبھی کسی کے باغات ہے تو باغ فصل اجڑ سکتی ہے، آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کسی جگہ آگ لگ سکتی ہے، اور جانوں کی کمی سے بیماری بھی آ سکتی ہے. مگر آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خوشخبری سنا ان صبر والوں کو. اور جب سبحان اللہ یہ ایگزام آتا ہے نا، جو اس ایگزام سے نکل جاتا ہے تو رب نے فرمایا خوشخبری ہے. اللہ اکبر. ہم نے زندگی میں دیکھا ہے جس نے مصیبت پر صبر کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہا، اللہ نے مشکل سے بھی نکالا اور پہلے سے اسے زیادہ عطا فرما دیا. ہمارا پرابلم ہی ہم ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں. جیسے امتحان شروع ہوا، واویلا شروع، شور شروع، شکوے شروع، سب کو بتانا. حالانکہ کر کوئی نہیں سکتا لیکن سب کو بتائیں گے. نہ کرو ایسا، میں جانوں میرا رب جانے، مجھے کیوں کسی کو بتانا ہے. ہاں، وہ کریم ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ صبر کر رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت صدر امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری تفسیر تبری میں اس آیت مبارک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی ہم تمہیں دشمن کے خوف، قحط سالی، شدید بھوک و فقر و فاقہ، فصلوں کی کمی، مقاصد کے حصول میں مشکلات، کفار سے جنگ کے دوران افرادی قوت میں کمی اور اہل و عیال کی موت وغیرہ کے ذریعے آزمائیں گے. اور یہ سب چیزیں بطور امتحان ہوں گی تاکہ تمہارے سچے جھوٹوں سے اور اہل بصیرت منافقوں سے جدا ہو جائیں. یعنی اس ٹیسٹ میں پتا چل جائے گا کون اللہ والا ہے، کون صبر والا ہے، کون اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہے. سنو سنو، جب یہ تکلیف آتی ہے نا تو اس کا پھر اجر کتنا ملتا ہے. شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں ہی اپنی ہر خواہش کی تکمیل کر لے تو یہ چیز آخرت میں اس کے اور اس کی خواہش کے درمیان آڑ اور پردہ بن جائے گی. اور جو مالداروں کی زینت کی طرف اپنی نگاہیں دراز کرے تو وہ آسمان والوں کے سامنے بے عزت ہو جاتا ہے. اور جو شدید بھوک پر صبر کرے اللہ عز و جل اس کو جنت الفردوس میں جہاں چاہے گا ٹھکانہ عطا فرمائے گا. ہاں، ہر چیز پوری ہو جائے، جو چاہیے وہ مل جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ نہ کچھ آزمائشیں آئیں گی،
اور اگر سب ادھر مل گیا تو ادھر پھر کیا ملے گا؟ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ادھر بھی عطا فرمائے ادھر بھی محروم نہ کرے۔ ہاں، ہمیں ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ یار میں جو مانگتا ہوں ادھر مل جاتا ہے، کہیں وہاں محروم نہ رہ جاؤں۔ تو آزمائش آئے تو صبر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے طور پہ زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انصار کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا کیا تم مومن ہو؟ بڑا کمال کا سوال جواب ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ ہمارے پاس بھی کوئی آ کر کہے کہ کیا تم مومن ہو تو ہم کیا جواب دیں گے؟ صحابہ خاموش رہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا حضور ہاں ہم مومن ہیں۔ شاید ہمارا بھی جواب یہی ہوگا، ہم مومن ہیں۔ مگر اگلا سوال سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ ہاں، اب ہم سے کوئی یہ سوال کرے تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ بھائی تم کہہ رہے ہو مومن ہیں، واٹ از دا سمٹمس؟ کوئی نشانی، کوئی علامت تو بتاؤ نا۔ اب یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، ارشاد فرمایا مومن ہو تو علامت کیا ہے؟ کیا شاندار جواب دیا کہ صحابہ کرام نے کہ ہم جب فراخی کی حالت ہوتی ہے نا، آسانی ہوتی ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، جب آزمائش آتا ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب اچھے دن آئیں تو شکر کرے اور مشکل کے دن آئیں تو اللہ کی رضا پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، صبر کرے۔ اب آؤ سوال کرتے ہیں، اچھے دن آتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی میں تو انتظار میں تھا، تھوڑے پیسے آئیں تو فلاں عیاشی کروں، فلاں گناہ کروں، تھوڑے پیسے تھے تو وہ کام ہی نہیں کر پا رہا تھا، اب تو موقع لگا ہے، اب تو دن آئے ہیں۔ معاذ اللہ، جس کو اللہ نعمتیں دیتا ہے، فراخی دیتا ہے، تو وہ اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے، اور جب اس کو کوئی آزمائش بھیجتا ہے تو وہ ناشکری کہہ کر، بلکہ بعض اوقات تو کفریہ کلمات منہ سے نکال کر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عقل مند وہ ہے، یاد رکھنا کہ رب جتنی عطائیں بڑھائے ہم اتنے سجدے بڑھائیں، ہم اتنے صدقے بڑھائیں۔ دیکھو نا دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ کو کوئی تحفہ دے، آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ، جزاک اللہ۔ دوبارہ تحفہ دے، آپ کہتے ہیں بہت مہربانی۔ تیسری بار دے، بندہ کہ یار یہ تو مجھ پر کتنا مہربان ہے۔ اتنی مہربانیاں، ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو تمہیں دنیا میں 2-4 تحفے دے دے، تم اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ جب سے میں پیدا ہوا، جب سے وہ نواز رہا ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے اس کا کوئی خیال نہیں، وہ دیے جا رہا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا، بندہ غریب ہوتا ہے، تھوڑے گناہ، جیسے جیسے امیر ہوتا گیا اس کے پر پرزے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، مسجد سے دور، نمازوں سے دور، معاذ اللہ حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تجھے رب نواز رہا ہے، تیرے تو سجدے بڑھنے چاہیے تھے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہ عطائیں بڑھاتا ہے، لوگ خطائیں بڑھاتے ہیں۔ نہ کرو ایسا۔ جب فراخی ہو، جب اللہ کی طرف سے آسانی ہو تو شکر ہو، اور جب آزمائش آئے تو صبر ہو۔ یہی مومن کی نشانی ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے شکر گزار اور صبر کرنے والے بندوں میں شامل فرما لے۔ اور یقین کریں صبر کا جو پھل ہے نا، وہ کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا، او ہو بالکل ٹھیک کہا، بلکہ بہت میٹھا ہے۔ سنو، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں، ہو سکتا ہے یہاں بھی میرا کوئی بھائی بیمار بیٹھا ہو، مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی بیمار بیٹھا ہو، دیکھو بیماری آئے نا، شکوہ مت کرنا، صبر کرنا۔ فضیلت سنو، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے، کسی سے شکایت نہ کرے، تو میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے اور اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں۔ پھر اگر اسے شفا دیتا ہوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا، اور اگر میں اسے دنیا سے اٹھا لوں تو اسے اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاتا ہوں۔ ارے کمال ہو گیا، بیماری آئی، بیماری جب جاتی ہے تو گناہوں سے بھی پاک کر کے جاتی ہے۔ صرف ایک ہی تو کنڈیشن ہے، صبر کرنا۔ بیماری آئی، صبر کرنا، ہاں کسی سے بات نہ کریں، شکوہ نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا تیری مہربانی، ہاتھ میں درد ہے باقی جسم تو سلامت ہے، اے اللہ آنکھ میں درد ہے باقی جسم تو سلامت ہے، اے اللہ گردوں میں پرابلم ہے، میرا باقی
باقی جسم تو سلامت ہے، یہ بھی تیری مہربانی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم شکر گزار بندے بن جائیں، کیونکہ یہ بیماری تو ہمارے گناہ معاف کروانے آئی تھی، مگر افسوس یہ ہے کہ جو گناہ معاف کروانے والا کام ہمارے ساتھ ہوا اس میں بھی ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔